اچھا علامہ صاحب، حضرت علی کے حوالے سے ایک حدیث ہے کہ علی سے وہی محبت کرے گا مومن ہوگا اور وہی بغض کرے گا جو منافق ہوگا. یہ آپ مانتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے. حضرت معاویہ کے بارے میں بھی کوئی ایسی حدیث ہے کہ جو بغض معاویہ میں ہے وہ مومن نہیں؟ تو اس حوالے سے بتائیے. اسپیسیفک ہے. میں آپ کو ایک بات، ہاں صحابہ کے بارے میں یہ صحابہ نہیں، صرف حضرت معاویہ. سوال میرا یہ تھا کہ حضرت علی کو ہم مانتے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ حضرت علی نے جتنی جنگیں کی ہیں، حضرت علی کو آپ حق پہ سمجھتے ہیں؟ سیدنا امیر معاویہ کو تو رسول اللہ نے دعا دی ہے، اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا وہدی بھی، اللہ اس کو ہادی بنا، اللہ اس کو مہدی بنا، اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو، یہ صحیح احادیث ہیں. اور پھر اللہم علم معاویہ الکتاب، حدیث کا نام لازمی ہے، کتاب کا نام لازمی صاحب. یہ ساری احادیث اہل سنت کے ہاں صحیح ہیں. اس کی کوئی رد کرے، رافضی کرے تو کرے، اہل سنت کی تو صحاح ستہ کے اندر یہ احادیث موجود ہیں. دوسرا انجینئر صاحب نے جی آپ دونوں بھائیوں کو آن دا جو کیمرہ ہے نا جی، انہوں نے ویڈیو کے اندر بنو امیہ کا، وہ لفظ میں نہیں بولوں گا، میں نے اس لیے بڑا اچھا اخلاقی لفظ چنا ہے، سپورٹر کا، اور آپ کو ناسبی کہا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہنا؟ مجھے ایک بات بتائیں، جس بدبخت شخص سے صحابہ نہیں بچے، جس بدبخت سے ائمہ دین نہیں بچے، جس سے امام ابن تیمیہ نہیں بچے، جس سے احمد رضا خان نہیں بچے، جس سے کوئی، میں اب یہ اگر بات کہوں تو یہ بھی درست ہے، جس سے نبی نہیں بچ سکے، کہ جن کو وہ کل کا چھوکرا کہتا ہے اور اس کے اوپر ڈٹ گیا ہے، بجائے یہ کہ کہتا سلپ آف ٹنگ ہے جی، یہ میں نے اردو زبان میں کہا تھا، یہ وہ ڈٹ گیا، اور بعد میں اسی کی ویڈیو ہے، یہ مولوی کتنے بدتمیز ہے، مجھے کل کا چھوکرا کہتے ہیں. بھائی اس کا مطلب ہے آپ کو کل کا چھوکرا کہا جائے، آپ کو وہ تکلیف دیتا ہے، آپ نبی کو کہیں تو تکلیف نہیں دیتا. تو جو انبیاء کے بارے میں یہ کہ جو حضرت حسن حسین کے بارے میں کہہ دے وہ تو شاہی کوئی نہیں نبیان سامنے، اور نبیوں کے بارے میں کہہ دے نبی تو شاہی کوئی نہیں، اور وہ ظاہر یہ کرے کہ میں توحید بیان کر رہا ہوں. یہ کون سی توحید ہے؟ کیا نبی شاہ نہیں ہوتے؟ نبی اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں. اس کو پتہ نہیں توحید ابلیس نے سکھائی ہے، نبی تو شاہی کوئی نہیں. آپ اس کو جس مردی طرح جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں، نبی اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. یہ کہنا کہ نبی کوئی چیز نہیں اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے نبیوں کا مقام و مرتبہ ہے. اللہ رب العزت نے ان کو یہ فضیلت دی ہوئی ہے. پھر یہ دعوے کرنا، یہ تو اس کے خلاف، اس کے پیچھے ایک لابی ہے جو اس کو سپورٹ کر رہی ہے، ورنہ اس طرح کی سری گستاخیاں پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کی. اور اہل سنت کا چوگا اوڑھ کے یہ اپنے آپ کو ایک سیف پیسیج دینے کی، اور ایک خاص، یہ دو لابیوں کا نمائندہ بنیادی طور پہ، ایک رافضی فکر کی خاص لابی کا حصہ ہے جس کی اس کو پوری کی پوری سپورٹ حاصل ہے، دوسرا یہ قادیانی فکر کی ایک لابی کا حصہ ہے. تو بڑا دعویٰ کر رہا ہے قادیانی والا. آپ نہیں، یہ تو اجماعی اب دعویٰ ہو چکا. آپ کسی بھی اہل سنت کے مکتبہ فکر سے، کیونکہ اس نے قادیانیوں کے بارے میں بھی بڑی زیادہ سہولت کاری، اور اس کی بہت سی ویڈیوز اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ میں ان کو بھی بڑے مارجن دوں گا. وہ تو آپ کے رسول کو مانتے ہیں، اہل کتاب سے تو بہتر ہوئے معاذ اللہ. آپ یہ بتائیں کہ قادیانی مرتد ہے، اور وہ ان کو اقلیتوں کے زمرے میں لیتا ہے. مرزا غلام اقلیتوں کے، ہاں مرزا انجینئر جو ہے یہ ان کو اقلیت مانتا ہے، قادیانیوں کو مرتد نہیں مانتا. حالانکہ مرتد ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑھ کے ختم نبوت کا انکار کرے وہ مرتد ہے. بلکہ اس نے ایک ویڈیو میں یہاں تک کہہ دیا تھا کہ قادیانی اہل کتاب سے تو بہتر ہے نا، یعنی اہل کتاب سے بدتر ہیں. اہل کتاب میں تو شادیاں جائز ہیں، اہل کتاب کے ساتھ تو معاملات اور تعامل کا حکم ہے. مرتد کے لیے تو تلوار ہے، مرتد کے لیے تو قلعہ کم ہے، اور اسلامی ریاستوں ان کے لیے کم از کم سزا جلا وطنی ہے. ان کو اقلیتوں کے حقوق کب ملیں گے یہ بھی یاد رکھیے. بات آئی ہے ضمنی طور پہ، کسی بھی کافر کو اقلیت کے حقوق تب ملتے ہیں جب وہ اپنے آپ کو الگ مذہب یا الگ دین شو کرے. ایک بندہ، ایک مثال دے رہا، ایک پیپسی کی بوتل ہے، اس کی کاپی بنا کے پاکستان میں کوئی پیپسی بیچے گا، اس کے خلاف پرچہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کوکو کولا کی. بالکل. اب یہ جو غیر مسلم اپنے آپ کو جب تک کہیں گے نا ہم مسلمان ہیں، یہ مرتد رہیں گے. یہ اپنے آپ کو الگ دین، الگ مذہب کا پیروکار بنا لیں، جیسے سکھوں نے کیا، جیسے دیگر مذاہب، تو اب بھی ان کو اقلیتوں کے حقوق مل سکتے ہیں. لیکن یہ جب کہیں گے نہیں ہم ہیں بھی مسلمان، تو پھر تو اب مرتد ہے. یہ بنیادی اختلاف ہے جس کی عقل میں اتنا سا بھی نہیں آتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چاہے گالیاں نکالتا رہے، ہمیں لوگ ویڈیوز بھیجتے رہتے ہیں، تو اس کے خلاف آپ کو پتا پرچے بھی کروائے، لیکن اس کے پیچھے ایک مضبوط لابی ہے، اور ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس لابی کو
قائل کیا جائے کہ اس کی سپورٹ بند کر دی جائے. جواب آ رہے ہوتے ہیں آپ کے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ہم اس لابی کے ساتھ بھی انٹریکشن میں ہیں کہ آپ اس کو اتنا سپورٹ نہ کریں, اس کو گرفتاری کرائیں. پیر افضل قادری نے جو ساری کمپین چلائی, ہم ان کے ہمراہ ہیں, ان کے ساتھ. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اہل حدیث اور بریلوی دیوبندی مطلب میں نے آپ کی طرف سے خادم رضوی صاحب کے حوالے سے بڑے اچھے الفاظ ممبروں پہ بیٹھ کے آپ نے بات بتائیں جو پہلے کبھی نہیں ہوا. بریلویوں کے حوالے سے اہل حدیثوں کا ہمیشہ وہ ایک رہتا ہے, چلو دیوبندیوں کا. یہ اصل میں نا یہ بھی ایک مسکنسپشن ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث دیوبندی اور بریلویوں نے 1977 میں بھی 71-72 میں بھی مشترکہ تحریکیں چلائی ہیں, لیکن چونکہ وہ عرصہ پرانا تھا, نوجوانوں کو نہیں پتا, اکٹھے مال روڈ پہ شہادتیں دی, اکٹھے ختم نبوت کے لیے تحریک نظام مصطفیٰ اکٹھے شہادتیں دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک جھوٹ, یہ وہ بھی اسی نے گڑا ہوا ہے کہ کبھی نہیں ہوا. یہ ہم دفاع صحابہ میں, دفاع ختم نبوت میں, دفاع قرآن اور حرمت رسول میں ہمارے تینوں مسالک میں کوئی اختلاف نہیں. دفاع اہل بیت میں وہ اچھا اہل بیت کا میں اس لیے چلیں سکپ ہو گیا کہ آپ نے کبھی اہل سنت میں سے کسی شخص کو اہل بیت کی توہین کرتے ہوئے دیکھا؟ نہیں کو کرتے. لعنت ہے یار جو اہل بیت کی توہین کرے, اس کے اوپر آپ کو ایک بندہ نہیں نظر آئے گا, اس لیے ان کے دفاع کی ضرورت نہیں آتی. ہم تو یہ اوپنلی کہتے ہیں کہ جو اہل بیت کی توہین کرے اس کی زبان کو کاٹ ڈالا جائے, جو صحابہ کی توہین کرے کاٹ ڈالا جائے. نا آئے جائے اس بات کے اوپر, ہم تو اتفاق کرتے ہیں, آپ بھی کر لیں. اجماع امت ہے, اجماع امت. اور اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس کی گالیاں نکالنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور یہ بخلا گیا. جب یہ آخری شعلہ ہوتا ہے نا تو موم بتی کا بھی ٹمٹماتا ہے, آخری لو چراغ کی بھی پھڑپھڑاتی ہے. یہ اس کی اب جاتی بہاریں ہیں, اور انشاءاللہ اس کے اوپر بڑا سخت ہاتھ پڑنے والا ہے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, چند جو افسران ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے. جیسے خدا بخش قادیانی نے اس کو سپورٹ کیا, اس کے علاوہ 5000 درخواستیں تھیں. اس نے بہت قادیانی تھا, ڈائریکٹر ایف آئی اے لگ گیا, اس کی فیور ہوگی. آج کل ایک دو افسر ہیں جو اس سیٹ کے اوپر ہیں کہ جو اس کی فیور کر رہے ہیں. جیسے ہی وہ آگے پیچھے ہوں گے, اس کے علاوہ مقدمے بھی ہوں گے, اس کے اوپر تو انر سالت کا پیر افضل قادری کا پرچہ بھی ہوگا, 295 سی بھی لگے گی. اچھا علامہ صاحب, حضرت علی کے حوالے سے ایک حدیث ہے کہ علی سے وہی محبت کرے گا مومن ہوگا, اور وہی بغض کرے گا جو منافق ہوگا. یہ آپ مانتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے. حضرت معاویہ کے بارے میں بھی کوئی ایسی حدیث ہے کہ جو بغض معاویہ میں ہے وہ مومن نہیں, تو اس حوالے سے بتائیے. اسپیسیفک ہے. میں آپ کو ایک بات, ہاں صحابہ کے بارے میں یہ صحابہ نہیں, صرف حضرت معاویہ, جیسے حضرت علی کو اسپیسیفک کیا گیا, ہر صحابی کے بارے میں ہے یہ, لیکن یہ اعزاز ہوتا ہے کہ حضرت علی کا نام لے کے کیا, باقی کا نام لے کے نہیں کیا. دوسری بات یہ سن لیں, تو پھر مولا علی اور حضرت معاویہ جو برابر سمجھتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. میں آپ کو یہ دیکھ لیں علامہ صاحب کا, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہی جہالت ہے جو معاشرے میں عام ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں ہم سیدنا امیر معاویہ کو سیدنا علی کے برابر سمجھتے ہیں. کہا جا رہا ہے یہی, ہم سیدنا علی کو اس امت میں نبی کے بعد چوتھے نمبر پہ سب سے افضل شخصیت مانتے ہیں. خلیفہ سمجھتے ہیں. خلیفہ نہیں, چوتھے نمبر پہ افضل. یار آپ بات کیسی بات کریں, بڑی بات کرتی. ہمارے نزدیک صحابہ کی جو ترتیب ہے اہل سنت کی اجماعی, وہ بھی سن لیں. وہ 10,000 جو فتح مکہ میں تھے وہ عظیم ترہ کن لوگوں سے, ان لوگوں سے جو حجۃ الوداع کے 1,24,000 تھے, ان میں سے یہ 10,000 زیادہ افضل ہیں, اور ان 10,000 میں سے وہ 1,400 افضل ہیں جو صلح حدیبیہ میں تھے, اور ان 1,400 میں سے وہ 313 افضل ہیں جو بدر میں تھے, اور ان بدریوں میں سے وہ 10 افضل ہیں جو عشرہ مبشرہ ہیں, اور ان عشرہ مبشرہ میں کائنات میں نبی کے بعد اگر سب سے افضل ہیں تو وہ ابو بکر ہیں, پھر عمر ہیں, پھر عثمان ہیں, پھر علی ہیں. سیدنا امیر معاویہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے سیدنا علی کے بعد, وہ واحد انسان ہے جس کے اوپر پوری امت جمع ہوئی. یہ مقام چھوٹا نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سیدنا امیر معاویہ کی الگ فضائل نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کہتے ہیں کوئی پیر صاحب دعا دے دے, کوئی ولی دعا دے دے, کوئی صحابی دعا دے دے تو مقام مرتبہ بن جاتا ہے. سیدنا امیر معاویہ کو تو رسول اللہ نے دعا دی ہے, اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہدی بھی, اللہ اس کو ہادی بنا, اللہ اس کو مہدی بنا, اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو, یہ صحیح احادیث ہیں. اور پھر اللہم علم معاویۃ الکتاب, حدیث کا نام لازمی ہے, کتاب کا نام لازمی صاحب. یہ ساری احادیث اہل سنت کے ہاں صحیح ہیں. اس کی کوئی رد کرے, رافضی کرے تو کرے, اہل سنت کی تو صحاح ستہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حتیٰ کہ یہ حدیث بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو ایک دن کہا کہ امیر معاویہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو خلافت, یعنی اس حدیث کے الفاظ میں خلافت تک کا اشارہ ہے, اس وقت آپ نے اللہ سے ڈرتے رہنا. تو رسول اللہ کو تو وحی کے ذریعے پہلے بتا دیا گیا سیدنا امیر معاویہ نے خلیفہ بننا ہے. اور کیا بخاری شریف کی حدیث میں نہیں بتایا گیا یہ میرا بیٹا صلح کروائے گا؟ کس سے کروائی ہے؟
یہ میرا بیٹا صلح کس نے؟ بالکل مولا حسن نے کروائی ہے. تو پھر تو حضرت حسن نے جو آخری تھی کہ اپنے خاندان میں سے کسی کو خلیفہ نہیں چننا، ایک شرط تھی. یہ شرط ہمیں دکھائی جائے. دوسری بات یہ شرط اس لیے انویلڈ ہے اور جھوٹ کے اوپر مبنی ہے کہ سیدنا حسن یہ شرط کیسے لگا سکتے ہیں جبکہ وہ خود حضرت علی کے بیٹے ہیں. آپ ایک عقلی منطقی بات بھی کیا کریں. پہلے حضرت حسن کو ہم خلیفہ راشد مانتے ہیں کہ نہیں؟ پہلے مانتے ہیں نا اہل سنت. وہ علی کے بیٹے تھے کہ نہیں؟ آپ مجھے بتائیں. لیکن مرتبے میں تو میں کہتا ہوں مقام و مرتبے کی بات نہیں ہو رہی، لیکن کیا وہ ایسی غیر شرعی شرط؟ نہیں، میں یہ بات آپ کو یہ پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں، اگر اسلام میں یہ غیر شرعی شرط تھی تو حضرت حسن خود بیٹے تھے علی کے. یہ غیر شرعی نہیں ہے، اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کوئی غیر شرعی شرط لگاتے. اگر ہے شرط تو ہمیں دکھائی جائے. ٹھیک ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ غیر مستند روایات ہیں ان کے پاس تاریخ کی کتابوں میں سے. اچھا، اور اس کے علاوہ جو آخری غدیر خم کے موقع پہ جو حدیث آئی ہیں کہ میں 2 چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت، ان کو پکڑ لینا. پھر مولا علی کا ہاتھ بلند کر کے من کن تو مولا، اس حدیث کو مانتے ہیں علامہ؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اس حدیث کی بھی تشریحات کا یہ فرق ہے کہ اگر اس حدیث سے دوست وہ اس کو دوست کو چھوڑیں، نہیں یہ بھی چھوڑیں. میں یہ کہتا ہوں اس حدیث سے یہ ثابت کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بلا فصل علی ہیں، یہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ علی ولی اللہ تو مان سکتے ہیں نا یار. ولی اللہ تو ہم جو ایک دوسرے کو مولانا کہتے ہیں وہ کس لیے کہتے ہیں یار؟ یہ تو علی ولی ولایت سے اوپر کے مقام کے ہیں. یہ تو بات سوچنا بھی فضول ہے. جو صحابیت ہوتی ہے نا، پوری دنیا کے ولی جمع ہو جائیں صحابی کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہوتے. آپ حضرت علی کو ولی اللہ تو صحابیت سے بہت چھوٹا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں وہ اہل بیت میں سے ہیں، یہ مقام زیادہ بڑے ہیں. صحابی رسول ہونا، دماد رسول ہونا. سیدنا علی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کر لوں. میں ایک صرف جملہ کہتا ہوں. سیدنا علی وہ ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول اللہ نے کہا جو آئے گا اس کو جنت کی بشارت دو. ابو بکر آئے، پھر آئے جنت کی بشارت دو. عمر آئے تو رسول اللہ نے ہاتھ کو بلند کر دیا، اے اللہ اب تو علی کو بھیج. یعنی وہ آپ کو بھی جنت کی بار بار بشارت دینا چاہتے تھے. تو حضرت علی کا مقام یہ ولی اللہ وغیرہ سے بہت بلند ہے. لیکن یہاں سے یہ اخذ کرنا، میں روافض سے یہ سوال کرتا ہوں آپ کی وضاحت سے کہ آپ یہ کہتے ہیں حضرت علی کو اس دن خلیفہ بھی بنایا تھا اور وہ غدیر خم کے مقام پہ بنایا تھا، تو ابھی کہاں سے آ رہے ہیں؟ حجۃ الوداع سے آ رہے ہیں. وہاں تو 1,24,000 سے وہاں کیوں نہیں بنایا؟ کوئی عقل کی بات کرنی چاہیے. خلیفہ والی بات نہیں کر رہا. سوال میرا یہ نہیں تھا. سوال میرا یہ تھا کہ حضرت علی کو ہم مانتے ہیں. سوال میرا یہ کہ حضرت علی نے جتنی جنگیں کی ہیں، حضرت علی کو آپ ہاتھ پہ سمجھتے ہیں؟ اچھا یہ بات بھی سن لیں سیدنا، یہ بھی سن لیں، یہ لوگوں کے مسکنسپشن دور ہونی چاہیے. سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں بھی اہل سنت کا اجماعی عقیدہ کہ سیدنا علی حق پہ تھے. یہ بات یاد ہے، یہ اجماعی عقیدہ ہے. یہ آپ اس عقیدے کو پکے ہیں؟ اجماعی عقیدہ ہے، کمال کر دیا. میں آپ کو یہ اجماعی عقیدہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ فلسفہ سمجھنا ہوگا. وہ اجتہادی غلطی ہے. ہاں یہ اجتہادی خطا ہونا ایک الگ بات ہے. وہ ایک الگ، میں حق پہ میں بات کر رہا ہوں کہ وہ آپ نے کہہ دیا. اچھا لیکن ایک بات یہ بھی ہوتی ہے، اس سے لوگ کئی باطل طویلات اور تشریحات کرتے ہیں کہ حق پہ تھے تو اگلا بندہ باطل تھا. اور یار اس میں طلحہ، زبیر، امی عائشہ، سیدنا امیر معاویہ وہاں پہ بھی صحابہ ہیں. ان کی اجتہادی خطا کہہ لو. تم ان کو باطل کو، تم ان کو جہنم کی طرف بلانے والا کو یہ بتا چاہیے نہیں یار، وہ ہے ہی نہیں، وہ جہنم کی طرف بلانے والے ہے ہی نہیں، وہ باطل ہے ہی نہیں ہے. صحابہ کو تو پورا والا کہنا ہے حرام ہے، باقاعدہ حرام ہے. اس میں اجماع امت ہے. اجماع امت ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی تفصیلی کہہ دیا کہ اجماع امت کے علاوہ ایک حضرت عمر کے فیصلے بھی ہیں. حضرت عمر نے اپنے بیٹے کی، آپ کو پتا نا، زبان کاٹنے کا حکم دیا مقداد کے بارے میں، کیونکہ وہ صحابی نہیں تھے عبید اللہ. اور پھر دو صحابہ کی آپس میں لڑائی ہوگی، پتہ لگا ایک نے ایک صحابی کو یہ کہا تو تفتیش کی. حضرت عمر نے کہا اگر مجھے پتہ لگ جاتا نا کہ تو صحابی نہیں ہے تو میں تیری زبان کاٹ ڈالتا. اس سے مراد یہ ہے کہ صحابہ کا ایک سٹیٹس ہے. ایک سٹیٹس تو ہے، اوپر نیچے ہیں، لیکن صحابیت ایک مرتبہ ہے. ان کا آپس میں اختلاف ہو جانا، ان کا ایک دوسرے کو کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے
میرا اور آپ کا کیا سٹیٹس ہے؟ ہم امتی بھی پرلے درجے کے، یعنی 14ویں صدی کے. ایک تو وہ قرون اولا، نہیں ان کا معاملہ اللہ پہ کیوں؟ اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا، میں نے ان کے گناہ حاتب بن ابی بلتا کو، حضرت عمر نے کہا میرا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑانا چاہتا ہوں. تو جناب حمزہ کے ایک قاتل کو حضور کہہ رہے ہیں، وحشی کو کہہ رہے تیرا اسلام قبول ہے لیکن میرے سامنے نہیں آنا. تکلیف تو تھی نا جناب حمزہ کی، تکلیف تھی، بالکل تھی. تو اگر اولاد محمد اگر قتل ہو رہی ہے تو اس پہ تکلیف نہیں ہوگی نا؟ ہونی چاہیے، لیکن اس سے یہ ثابت بھی تو کرنا ہے کہ کسی صحابی نے کیا. اجماع امت ہے کہ کوئی ایک صحابی نہ سیدنا عثمان کے قتل میں ملوث ہے نہ سیدنا حسین کے قتل میں ملوث ہے. یہ من گڑت تو جعلی بات ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں. اچھا آپ بتائیں کہ پہلے خلیفہ کے جو مخالف تھے جنہوں نے بغاوت کی، ان کو آپ کیا کہتے ہیں؟ بغاوت نہیں کی انہوں نے، مانی نے زکات تھی، یہ بھی منکر زکات تھے، وہ باغی تھے اور وہ اسلام کے باغی تھے، اور وہ اپنا نبی لے کے آگے تو اس کا کیا نام ہے؟ مرتد مسلمہ کذاب، جس کو ویسا نہیں قتل کیا تھا اور نعرے لگائے تھے مدینے میں کہ یا رسول اللہ مجھ سے خوش رہیے گا. ٹویسٹ کر کے حقائق لوگوں کو پیش کیے جاتے ہیں، ٹویسٹ کے پہلے کا باغی یہ ہے، دوسرے کا باغی اور بھائی تیسرے کا باغی صحابی. یہ کیسی یہ جاہلانہ؟ تیسرے کا تو وہ ہو گیا نا حضرت عثمان کے قاتل، تو جو ہے وہ بلوائی ہیں. تو حضرت علی کے جو ہیں تو اس کے حوالے سے بھی تو وہی ہوگا. حضرت علی کا جو قاتل ہے جہنمی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بدترین شخص ہے کہ علی تجھے وہ قتل کرے گا جو میری امت کا سب سے شقی القلب ہے. آپ کو کس نے کہا کہ اہل سنت ان کے قاتلوں کو اچھا سمجھتے ہیں؟ کوئی نہیں اچھا سمجھتا، کوئی اچھا نہیں. بغاوت کرنے والوں کی بات کر رہے تھے. بغاوت نہیں ہے. اچھا یہ بات ہے، وہ اختلاف ہے. بغاوت ہے کہ اختلاف میں جنگیں ہو گئی. ہاں سیاسی اختلاف میں جنگیں ہو جاتی ہیں. جنگ کی بنیاد کیا تھی؟ پھر صلح کس نے کی؟ صلح بھی تو ہوگی. اسی لیے تو بیٹا سردار تھا، اسی لیے تو سید ہے کہ صلح. بڑی ویسے تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے آج شام علامہ صاحب کے حوالے سے. اور ایک میں آخر میں کو وظیفہ بتائیں رزق کے حوالے سے، کیونکہ میں خود آپ سے فیض یاب ہوا ہوں، تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ رزق جو بیچارے مایوس ہو کے بیٹھے، حالانکہ مایوسی گناہ ہے. میں اس حوالے سے رزق کی بندش ہو یا انسان یہ سمجھتا ہوں میرے پہ طویل ہو گیا ہے، میں بڑی مشکلات کا شکار ہوں، ایک بڑا آسان وظیفہ ہے جس کے اندر 5 چیزیں شامل ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور اس کے ساتھ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھے تو رزق حلال فراخ ملے گا، بے شمار ملے گا، مصیبتیں بھی ختم ہوں گی، غم بھی دور ہوں گے، پریشانیاں بھی دور ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا کبھی مت بھولیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بالکل، یہ آج کی ویڈیو تھی. اور علامہ صاحب کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ آج ایک ایک چیز کلیئر ہو چکی ہے، اور یقین کریں اتنا مزہ آیا مجھے، اور میں تو اب ان کا فین ہو چکا ہوں. بڑا امپریس ہو کے جا رہا ہوں. میں پہلی دفعہ کسی اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے عالم سے میں اتنا مطلب امپریس ہوا ہوں جی آج تک، کیونکہ میرا تعلق ایک بریلوی خاندان سے ہے. کٹر میرے ابا جی جماعت اہل سنت کے صدر ہیں ڈسٹرکٹ کے اکاڑا کے، ٹھیک ہے، اور بڑے پرانے نقش بندی ہیں ماشاءاللہ. تو وہ اس لیے میں پہلی دفعہ آپ اتنا امپریس ہو کے آپ سے اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ ایسا بندہ ملا ہی نہیں آپ کے بعد. اور آج بالکل اتنی خوبصورت ویڈیو کے بعد کہ بڑے لوگ جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے. اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنے میزبان زین آصف کی اجازت ہے. اللہ حافظ.